السلام علیکم دوستوں، یہ صرف ایک ادارے کی کہانی نہیں، یہ ایک قوم کے خواب کی داستان ہے۔ ایک ایسا خواب جو اس وقت دیکھا گیا جب پاکستان ایک نوزائیدہ ریاست تھا اور دنیا میں اپنی پہچان بنانے کے لیے بے تاب تھا۔ جب PIA کے جہاز پہلی بار بادلوں کو چیرتے ہوئے دنیا کے بڑے شہروں میں اترے تو وہ محض مسافروں کو نہیں لے جا رہے تھے، وہ پاکستان کا وقار، اس کی خود اعتمادی اور اس کی صلاحیتوں کا اعلان تھا۔ اس وقت PIA ایک کمپنی نہیں، ایک علامت تھی، ایک قومی اثاثہ تھی جس پر ہر پاکستانی کو فخر تھا۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا قیام ایک ادارے کی تشکیل نہیں تھا بلکہ ایک نظریے کی بنیاد تھا۔ 1955 میں جب ایک نوزائیدہ ریاست نے اپنی قومی ایئر لائن قائم کی تو اس کے پیچھے مقصد صرف مسافروں کو ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا نہیں تھا، بلکہ دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ پاکستان ایک باوقار، خود مختار اور جدید ریاست ہے۔ اس دور میں ہوابازی ایک مہنگا اور پیچیدہ شعبہ سمجھا جاتا تھا، مگر پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پرچم کو دوسروں کے جہازوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ PIA ابتدا ہی سے ایک قومی اثاثہ، ایک علامت اور ایک ریاستی وقار کی صورت میں سامنے آئی۔ 1960 کی دہائی PIA کی تاریخ کا سنہری باب سمجھی جاتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب PIA ایشیا کی چند جدید ترین ایئر لائنز میں شمار ہونے لگی۔ جدید جیٹ طیاروں کی شمولیت، طویل فاصلے کی پروازیں اور یورپ و امریکہ تک رسائی نے PIA کو عالمی نقشے پر نمایاں مقام دلایا۔ اس وقت دنیا کی بڑی ایئر لائنز PIA کے نظم و نسق، وقت کی پابندی اور سروس کے معیار کو مثال کے طور پر پیش کرتی تھی، یہاں تک کہ کئی نئے قائم ہونے والے ممالک نے اپنی ایئر لائنز کے لیے پائلٹس اور ٹیکنیکل سٹاف کی تربیت PIA سے حاصل کی، جو اس ادارے کے عالمی وقار کا واضح ثبوت تھا۔ PIA کی کامیابی کا سب سے بڑا راز اس کا پیشہ ورانہ انتظامی ڈھانچہ تھا۔ بھرتیاں میرٹ پر ہوتی، سفارش اور سیاسی دباؤ کا تصور تقریباً موجود نہیں تھا۔ پائلٹس، انجینئرز اور کیبن کریو کو اعلیٰ تربیت دی جاتی اور انہیں یہ شعور دیا جاتا کہ وہ صرف ایک ملازم نہیں بلکہ پاکستان کے سفیر ہیں۔ اسی وجہ سے PIA کے جہازوں میں سفر کو عزت، اعتماد اور تحفظ کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ 1970 کے دہائی کے وسط تک PIA نہ صرف اپنے اخراجات پورے کر رہی تھی بلکہ منافع بھی کما رہی تھی، جو کسی بھی سرکاری ادارے کے لیے ایک غیر معمولی مثال تھی۔ یہ حقیقت اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہے کہ PIA نے ایک طویل عرصے تک قومی خزانے پر بوجھ بننے کے بجائے اس میں حصہ ڈالا۔ اس کے روٹس منافع بخش تھے، اس کا بیڑا متوازن تھا اور اس کی ساکھ ایسی تھی کہ مسافر فخر کے ساتھ PIA کا انتخاب کرتے تھے۔ اس دور میں قومی اثاثے ذاتی یا سیاسی مفادات کے تابع نہیں ہوتے تھے بلکہ ریاستی ذمہ داری کے تحت چلائے جاتے تھے۔ PIA کی کامیابی دراصل اس بات کا ثبوت تھی کہ اگر اداروں کو پیشہ ورانہ آزادی دی جائے تو وہ محدود وسائل کے باوجود بھی عالمی سطح پر مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مگر یہ عروج ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ادارے میں وہ عناصر داخل ہونا شروع ہوئے جن کا تعلق ہوا بازی سے کم اور طاقت سے زیادہ تھا۔ سیاسی مداخلت، غیر ضروری بھرتیاں اور میرٹ سے انحراف نے آہستہ آہستہ اس مضبوط ادارے کی بنیادوں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ جس قومی اثاثے کو سنبھال کر مزید مضبوط کیا جا سکتا تھا، اسے رفتہ رفتہ کمزور ہونے دیا گیا اور یہی کمزوری آگے چل کر ایک بڑے قومی سانے کی بنیاد بنی۔ مگر یہ عروج ہمیشہ قائم نہ رہ سکا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ادارے میں وہ عناصر داخل ہونا شروع ہوئے جن کا تعلق ہوا بازی سے کم اور طاقت سے زیادہ تھا۔ سیاسی مداخلت، غیر ضروری بھرتیاں اور میرٹ سے انحراف نے آہستہ آہستہ اس مضبوط ادارے کی بنیادوں میں دراڑیں ڈالنا شروع کر دی۔ یہیں سے وہ سفر شروع ہوا جو بالآخر خسارے، بدنامی اور پھر فروخت کے فیصلے تک جا پہنچا۔ 1990 کی دہائی کے بعد ادارے کے اخراجات مسلسل آمدن سے بڑھتے چلے گئے۔ غیر ضروری بھرتیوں، ناقص منصوبہ بندی اور سیاسی دباؤ کے نتیجے میں آپریٹنگ لاگت میں بے تحاشا اضافہ ہوا۔ 2000 کی دہائی میں صورتحال اس حد تک بگڑ چکی تھی کہ PIA کو ہر سال اربوں روپے کے خسارے کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک ایسا ادارہ جو کبھی قومی خزانے میں حصہ ڈالتا تھا، اب اسی خزانے سے سہارا لینے پر مجبور ہو چکا تھا، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ مالی خسارے کے ساتھ ساتھ انتظامی بدحالی نے PIA کے روزمرہ سروس کو بھی متاثر کیا۔ پرانے جہاز، اسپیئر پارٹس کی کمی، پروازوں کی منسوخی اور تاخیر معمول بنتی چلی گئی۔ مسافروں کا اعتماد متزلزل ہوا اور وہ متبادل ایئر لائنز کی طرف
مائل ہونے لگے۔ اس دوران خلیجی اور علاقائی ایئر لائنز نے تیزی سے اپنی سروس بہتر کی اور وہ روٹ سنبھال لیے جو کبھی پی آئی اے کی پہچان تھے۔ یوں مارکیٹ شیئر کم ہوتا گیا اور ادارہ ایک منفی دائرے میں پھنس گیا جہاں کم آمدن مزید کمزوری کو جنم دیتی رہی۔ پی آئی اے کی ساکھ کو سب سے بڑا دھچکا اس وقت لگا جب حفاظتی اور لائسنس سے متعلق سنگین سوالات عالمی سطح پر اٹھے۔ اس کے نتیجے میں یورپی فضائی حدود میں پی آئی اے کی پروازوں پر پابندی عائد کر دی گئی۔ یورپ پی آئی اے کے منافع بخش ترین روٹس میں شامل تھا اور اس پابندی نے ادارے کی آمدن کو شدید نقصان پہنچایا۔ اس ایک فیصلے نے یہ حقیقت بے نقاب کر دی کہ دہائیوں کی غفلت اور ناقص نگرانی نے ایک قومی اثاثے کو اس مقام تک پہنچا دیا کہ دنیا اس پر اعتماد کرنے سے انکار کرنے لگی۔ اسی پس منظر میں حکومتوں نے نجکاری کا بیانیہ اختیار کیا۔ دلیل یہ دی گئی کہ ریاست کے لیے مزید خسارے برداشت کرنا ممکن نہیں اور پی آئی اے کو یا تو کسی نجی شراکت دار کے حوالے کیا جائے یا مکمل طور پر فروخت کر دیا جائے۔ بین الاقوامی مالیاتی دباؤ اور قرضوں کی شرائط کو بھی اس فیصلے کی بنیاد بنایا گیا، مگر یہاں ایک بنیادی سوال نظر انداز کر دیا گیا کہ کیا نجکاری سے پہلے گورننس، احتساب اور انتظامی اصلاحات کی وہ سطح حاصل کی گئی جو کسی بھی قومی اثاثے کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ عوامی رد عمل نے واضح کر دیا کہ یہ محض ایک کاروباری معاملہ نہیں تھا بلکہ قومی احساسات کا سوال ہے۔ پی آئی اے کے ملازمین سڑکوں پر نکلے، احتجاج ہوئے اور یہ آواز بلند ہوئی کہ مسئلہ ادارہ نہیں بلکہ وہ نظام ہے جو اسے چلاتا رہا۔ ماہرین نے نشاندہی کی کہ دنیا میں کئی قومی ایئر لائنز خسارے سے نکل کر دوبارہ مضبوط ہوئی، مگر وہاں اداروں کو بیچنے کے بجائے درست کیا گیا۔ یہاں افسوس یہ تھا کہ اصلاح کے بجائے فروخت کو حل کے طور پر پیش کیا گیا اور یوں ایک قومی اثاثے کے مستقبل پر ایک بڑا سوالیہ نشان لگا دیا گیا۔ فروخت کے مرحلے تک پہنچتے پہنچتے پی آئی اے کو ایک ایسے ادارے کے طور پر پیش کیا گیا جس کے اثاثے اور واجبات الگ الگ خانوں میں رکھ کر تولے جا رہے تھے۔ حکومتی موقف یہ سامنے آیا کہ خریدار لانے کے لیے بیلنس شیٹ کو صاف کرنا ضروری ہے، چنانچہ قرضوں اور واجبات کی بڑی ذمہ داری ریاست نے اپنے ذمہ لینے کی بات کی۔ یہی وہ نقطہ تھا جہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوا کہ اگر بوجھ قوم نہیں اٹھانا ہے تو پھر فروخت دراصل کس چیز کی ہو رہی ہے؟ نام کی، روٹس کی، یا پھر اس برانڈ کی جسے دہائیوں کی محنت سے بنایا گیا تھا؟ اس مرحلے پر قومی اثاثے کی قدر کاغذی حساب کتاب میں گم ہوتی دکھائی دی گئی۔ اس فیصلے کا سب سے تکلیف دہ پہلو پی آئی اے کے ملازمین کا مستقبل تھا۔ ہزاروں خاندان جن کی روزی روٹی اس ادارے سے وابستہ تھی اچانک غیر یقینی کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ دنیا بھر میں جب قومی ایئر لائنز میں نجی شراکت یا فروخت ہوتی ہے تو ملازمین کے حقوق، پینشن اور ملازمت کے تحفظ کو قانونی ضمانت دی جاتی ہے۔ یہاں یہ معاملات ثانوی بنتے گئے۔ جن لوگوں نے مشکل ترین حالات میں بھی پروازیں جاری رکھی وہی سب سے زیادہ غیر محفوظ ٹھہرے، اور یہ کسی بھی قومی فیصلے کی انسانی قیمت ہوتی ہے۔ بین الاقوامی تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ قومی ایئر لائنز کی بحالی کا راستہ فروخت نہیں بلکہ درست حکمرانی ہے۔ کئی ممالک نے خسارے میں جانے والے اداروں کو پیشہ ورانہ انتظام، شفاف احتساب اور مرحلہ وار اصلاحات کے ذریعے دوبارہ مستحکم کیا۔ وہاں ریاست نے ادارے سے ہاتھ نہیں کھینچا بلکہ اسے درست کیا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے واقعی وہ تمام راستے آزما لیے تھے یا ہم نے مشکل مگر ضروری اصلاح کے بجائے آسان مگر خطرناک راستہ اختیار کر لیا؟ پی آئی اے کی فروخت محض ایک معاشی قدم نہیں، یہ ایک اخلاقی اور تاریخی فیصلہ بھی ہے۔ قومی اثاثے نسلوں کے ٹیکس، اعتماد اور محنت سے بنتے ہیں۔ جب وہ کمزور ہوں تو احتساب افراد اور نظام کا ہونا چاہیے، نہ کہ ادارے کو ہی ناکامی کا مجرم بنا کر بیچ دیا جائے۔ کہ افسوس ایسا ادارہ جس نے پاکستان کو عالمی سطح پر عزت دی، اسی کو بد انتظامی کی علامت بنا کر پیش کیا گیا، جبکہ اصل ناکامی پالیسی سازی اور نگرانی کی تھی۔ آج پی آئی اے کی فروخت ایک حقیقت بن چکی ہے، مگر اس کا سوال آنے والی نسلوں کے سامنے زندہ رہے گا۔ وہ پوچھیں گی کہ جب ادارے کمزور ہوئے تو کیا کسی نے سنجیدہ اصلاح کی کوشش کی یا ہم نے قومی اثاثے سے جان چھڑا لی؟ قومیں اپنی غلطیوں سے سیکھیں تو آگے بڑھتی ہیں، اور اگر نہ سیکھیں تو تاریخ ان پر افسوس لکھ دیتی ہے۔ پی آئی اے کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ پرچم صرف جہازوں پر نہیں، فیصلوں پر بھی لگایا جاتا ہے، اور غلط فیصلے قوموں کو زمین پر اتار دیتے ہیں۔ پی آئی اے کی فروخت کے ساتھ دراصل ایک جہاز نہیں بکا، ایک تاریخ بند ہوئی۔ یہ تاریخ ان لوگوں کی تھی جنہوں نے مشکل حالات میں بھی
پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیا۔ یہ انجام ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم خود سے سوال کریں، جب ایک قومی اثاثہ کمزور ہوا تو کیا واقعی وہ خود ناکام تھا یا وہ نظام ناکام ہو گیا جو دہائیوں تک اس پر قابض رہا؟ تاریخ صرف نتائج نہیں لکھتی، وہ فیصلوں کی نیت اور دیانت بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔